بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خطوط نویسی کسے کہتے ہیں اور درخواست کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ خطوط نویسی یعنی ہدایت میں جو بولا جا رہا ہے، خطوط لکھنے سے پہلے کیا کیا چیز اس میں ضروری ہوتا ہے وہ آپ لوگ غور سے پڑھیے اور دھیان دیجیے گا۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو نصف الملاقات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے مگر اپنے اور دوسروں کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ خط لکھتے وقت ان ہدایات پر عمل کریں۔ خط لکھتے وقت یوں سمجھے کہ آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہے، اس لیے اس کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ جو ہم تحریر کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، اس میں بڑے اور چھوٹے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں لکھنا چاہیے۔ یہ نمبر 1 پوائنٹ بتا رہا ہے۔ دوسرے نمبر میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں لکھیں تاکہ اپنا اور دوسروں کے وقت ضائع نہ ہو۔ اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو یعنی برباد نہ ہو، فضول باتیں نہ لکھا کرے۔ تیسرا نمبر میں بول رہا ہے خط میں کوئی فضول بات نہ لکھے، مطلب کی باتیں لکھے، اور جو کچھ لکھے صاف اور خوش خط لکھیں یعنی صاف صاف لکھے۔ خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کرنا چاہیے یعنی لکھنا چاہیے۔ لمبے فقرے اکثر الجھن کا باعث ہوتے ہیں۔ تحریر میں بدھاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا بولتا ہے نا کہ جو کیسا بھدا لکھ رہا ہے، کتنا گندا لکھ رہا ہے، تو وہی زیادہ الجھن والا نہ ہونا چاہیے، زیادہ لمبا فقرہ نہ ہونا چاہیے۔ 5واں اسٹیپ میں خط کے آغاز میں پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ 6 اسٹیپ میں خط کی پیشانی کے دائیں طرف یعنی اپنے ہاتھ کے دائیں طرف اپنا مختصر پتہ لکھیں، جیسے شاہپور بگھونی، ضلع سمستی پور، بہار۔ اس کے نیچے تاریخ لکھیں یعنی مورخہ 8 فروری 2024۔ نوٹ یہاں پہ نوٹ کی جگہ پہ نوٹ ہو گیا ہے نا، یہاں پہ تو پڑے گا نوٹ ہے نا، نوٹ۔ عربی زبان میں خط کو مکتوب لکھنے والے کو کاتب یا مکتوب نگار، اور جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب الہ کہتے ہیں۔ جسے خط لکھا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو مکتوب الہ کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو مکتوب یا مکتوب نگاری یا کاتب بھی کہتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آپ اسکرین شاٹ لے کر کے اچھے سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا۔ اور دوسرا نمبر کہ اب اس کے اوپر جو ہے ایک خط ہم نے لکھے ہیں، وہ خط آپ کو دکھا دے رہا ہے کیسے لکھنا ہے۔ اپنے والد کو ایک خط لکھے جس میں میٹرک پاس کرنے کے بعد آگے تعلیم حاصل کرنے کا ذکر ہو۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ کو ڈالنا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا جواب از امتحان حال یا گاہ۔ یا آپ لکھو یا نہ لکھو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو تاریخ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا ہے نا، مورخہ 19 فروری 2022، یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے اوپر میں آپ جہاں رہ رہے ہیں تو وہاں کا ایڈریس لکھنا ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ لکھ دیں گے ہم سیدھا شاہپور
भगौनी ज़िला समस्तीपुर। ठीक है, इस तरीक़े से हम लोग पहले ऊपर में देखेंगे, उसके बाद जो जो तारीख़ में आप लोग लिख रहे हैं वो तारीख़ लिखाएगा। ठीक है, इसका आप लोग समझिएगा। मोरखा के ऊपर में ये आप अपना एड्रेस लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद किसके नाम लिख रहे हैं, तो मोहतरम जनाब वालिद साहब को बोला गया, तो वो मोहतरम जनाब वालिद साहब। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इतना लिख करके आप आगे आगाज़ करेगा। अपने बारे में पहले बताइएगा कि खुदा के फज़ल व करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी बख़ैर व आफ़ियत होंगे। लिखना ज़रूरी ये है कि इन दिनों मेरा मैट्रिक का इम्तहान चल रहा है, इसलिए मैं इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ हूँ, यानी बिजी हूँ, या इम्तहान की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ, है ना। मसरूफ़ यानी मैं इम्तहान की तैयारी में लगा हुआ हूँ या मसरूफ़ हूँ। आपकी दुआ से इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊँगा, है ना। आपके दुआ से इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊँगा। मैं आपसे इस सिलसिला में मशवरा चाहता हूँ कि मैट्रिक में कामयाब के बाद आइंदा किस शोबा में तालीम हासिल करूँ, यानी साइंस पढ़ूँ या आर्ट्स। मेरे लिए कौन रास्ता बेहतर और मुफीद होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई करें, आइन नवाजिश होगी, यानी बहुत मेहरबानी होगी। उसके बाद आपको लिखना फ़कत। अब यहाँ पे हम ऊपर में बता दे रहे हैं फ़कत। फ़कत के नीचे लिखना वस्सलाम। उसके बाद लिखना आपका प्यारा बेटा और अपना नाम। जैसे यहाँ पे लिखना है फ़कत, ठीक है, फ़कत वस्सलाम। इतना लिखने के बाद जैसे फ़कत ऊपर में लिखे, उसके नीचे वस्सलाम लिखे। उसके बाद नीचे में वस्सलाम के नीचे में आप लोग को लिखना है आपका प्यारा बेटा या प्यारी बेटी। ठीक है, ये खतूत के सिलसिला से ये आपको बता दिया गया। खतूत के एतबार के ऊपर में बता दिया कि खतूत में जो है ज़्यादा लंबा जो है जुमले नहीं होना चाहिए, लंबे फ़िक्रे नहीं होने चाहिए, उससे भद्दापन होता है। और ज़रूरत की तदहीब बात बोले, है ना, छोटे बड़े का लिहाज रखते हुए बोला जाए। इसमें यह भी है कि फजूल बातें ना करें। ठीक है, आगे देखते हैं अब दरख्वास्त में क्या क्या बताया जा रहा है। यानी आराइज़ नुवैसी, है ना, यानी आराइज़ का मतलब होता है अर्ज़ करना। ठीक है, नुवैसी किसी अफसर या हेड मास्टर साहब से छुट्टी लेने या किसी अफसर के कुछ गोश गुजार करने के लिए जो कुछ लिखा जाता है उसे अर्ज़ या दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त में जो कुछ लिखा जाए वो खुशखत, साफ़ और सादा होना चाहिए ना। अफसर के कुछ गोश गुजार करने के लिए, यानी कुछ फरियाद रखने के लिए, कोई बात रखने के लिए, मान लिया हेड मास्टर को जो है छुट्टी के लिए बोल दिया, या फ़ीस माफ़ करने के लिए बोल दिया, या किताब खाने से किताब लेने के लिए बोल दिया, या खेल के बारे में बोल दिए, तो इसके बारे में हम बोला जाता है लिखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका स्टेप क्या क्या बोल रहा है। नंबर 1 में अर्ज़ी लिखने के लिए सबसे पहले अफसर का ओहदा लिखा जाता है, यानी दरख्वास्त लिखने में सबसे पहले जो है जिसके नाम लिखते हैं उसका ओहदा का नाम लिखा जाता है ना। अफसर का ओहदा लिखा जाता है, नाम के साथ साथ उनका ओहदा भी। नई सतर से गुजारिश है, यानी उसके बाद आपको लिखना जनाब आली। नीचे एक दरख्वास्त लिखा हुआ वो बता दिया जाएगा, नीचे समझा दिया जाएगा। नई सतर से गुजारिश है लिखना, लिख कर अपनी अर्ज़, है ना, दाश्त लिखी जाती है, यानी अर्ज़ दाश्त यानी आपकी जो बातें हैं वो लिखी जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ जिस अल्फाज में हम बोल रहे हैं वही अल्फाज में आप भी बोले, आप जो है आप अपने अल्फाज भी रख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, नंबर 3 में बोला दरख्वास्त के ख़ात्मे पर आइन नवाजिश हो या आइन नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी वगैरह लिखकर दरख्वास्त ख़त्म की जाती है। चौथा स्टेप बोला दरख्वास्त के नीचे
العرض ہے نا، یا عرضے یا درخواست گزار لکھ کر نیچے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے۔ درخواست میں جو درخواست گزار ہوتا ہے، جو درخواست کرتا ہے، جو منت کرتا ہے جس چیز کے لیے بھی، اس کا نام اور پتہ جو ہے نیچے، وہ بھی کس طرف، تو بائیں طرف ہوگا۔ کس طرف لکھیں گے؟ اپنے بائیں طرف لکھیں گے۔ چچا زاد بھائی کی شادی میں مصروف رہوں گا۔ شادی کی تقریب میں تقریباً 1 ہفتہ لگ جائے گا، اس لیے میں 1 ہفتہ تک کلاس میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لہذا آن جناب سے التماس ہے، یا التماس کی جگہ پہ گزارش ہے۔ آن جناب ہم لکھے ہوتے ہیں، یہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ بھی آن جواب لکھیں، سیدھے لکھیں جناب سے گزارش ہے یا جناب سے التماس ہے کہ مجھے 8 فروری 2024 سے 15 فروری 2024 تک اتفاقی فرصت عنایت فرمائی جائے، عین نوازش ہوگی۔ یا آپ یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ڈیٹ جو ہم ڈالے ہوئے ہیں وہ آپ کو ڈیٹ نہیں ڈالنا، جو ڈیٹ آپ لکھ رہے ہیں، جب لکھ رہے ہیں تب کا ڈیٹ آپ ڈالیے گا، کب سے کب تک چاہیے وہ ڈیٹ آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا، ٹھیک ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ جو ڈالیے گا وہ مستقبل میں ایسا نہ کہ کچھ جو ہے ایڈوانس بننے کے کارن میں، یا کوئی زیادہ سوچے گا کہ کون پڑھے گا، لا لکھ دیتے ہیں، تو ماضی میں مت ڈال دینا کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ حال اور مستقبل کے ہی حساب سے آپ کو چلنا ہے درخواست کے اندر۔ تو فروری تک ہے نا فرصت عنایت فرما جائے، یہاں پہ اتفاقی ہم لکھے تو آپ کو بھی نہیں کہ اتفاقی ہی آپ کو لکھنا، سیدھا آپ لکھ سکتے ہیں کہ فرصت عنایت فرمائی جائے، عین نوازش ہوگی، یا فرصت فرمائے عین نوازش ہوگی۔ اس کا لکھنا فقط العرض، اس کے بعد اپنا نام، جیسے ہم یہاں پہ لکھو محمد اکبر، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پہ محمد اکبر نہیں اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد رول نمبر، کس درجہ میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ درجہ کا نام۔ اس طریقہ سے آپ کو جو ہے خط اور درخواست کا فرق بھی پتہ چل گیا کہ درخواست میں کیا کیا لکھا جائے گا اور خطوط میں کیا کیا، اور خطوط کسے کہتے ہیں، اس سے بھی آپ کو جانکاری ہو گئی ہے۔ چلو جلد ہی ملتے ہیں اگلا ویڈیو میں۔